ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 9 مارچ سے ملک کے شمالی علاقوں میں داخل ہوگا اور مغربی ہواؤں کا یہ سلسلہ ملک میں 16 مارچ تک برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے 9 سے 16 مارچ کے دوران چترال، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کی پیش گوئی کی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 10 مارچ کو اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، چارسدہ اور مردان میں بارش متوقع ہے، جبکہ 12 سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارشوں کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 اور 15 مارچ کو بلوچستان کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے اور بارشوں کے باعث اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا بھی امکان ہے۔ پی ٹی آئی پشاور کے اجلاس میں کے پی حکومت کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان احتجاج کا عدلیہ۔ پی ٹی آئی کی چند روز قبل ضلعی سطح پر ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن پشاور اب بھی مسائل سے دوچار ہے۔ شہر کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیوریج کا نظام تباہ ہے، جس کے باعث بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے صفائی کا نظام دھرم برم ہے۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پشاور کے کئی علاقے پینے کے صاف پانی اور اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہیں۔ پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اعلامیے میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ 2009 میں تجویز کیا گیا تھا، لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب رقم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ نے چین کی جانب سے قرض ادائیگی کی مدت میں توسیع کی تصدیق کر دی۔ چین کے $2 ارب کی قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو مکمل ہو رہی تھی۔ خیال رہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ چین میں چین نے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا تھا۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ نے حکومت کی 1250 ارب روپے کی بینکوں سے ادھار لینے کی حکمت عملی پر اعتراض اٹھا دیا۔ آئی ایم ایف کے اعتراض کا مقصد بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ حکومت کا ڈیجیٹل پرائز بانڈز متعارف کرانے کا فیصلہ لین دین موبائل ایپ سے ہوگا۔ انعامی رقم قابل ٹیکس ہوگی، لیکن اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ ڈیجیٹل پرائز بانڈز چوری، نقصان یا ضیاع کے خطرات کو کم کرے گا اور یہ اقدام معیشت کو دستاویزی شکل دینے، شفافیت کو بڑھانے اور احتساب کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ آج کے ٹیکنالوجی پر مبنی دور میں ایک نیا سرمایہ کاری کا موقع پیدا ہوا ہے۔ یہ اقدام خاص طور پر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کاغذ کے بغیر ہے، جس سے پرنٹنگ اور لاجسٹکس کے اخراجات کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ خریدار کے نام پر رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس لیے چوری، نقصان یا ضیاع کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اقدام معیشت کی دستاویز سازی، شفافیت اور احتساب کو بہتر بنانے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ مزید یہ کہ یہ خریداری اور فروخت کو آسان بنائے گا، پورے عمل کو مؤثر انداز میں منظم کرے گا۔